صحابہ کی کہانی سمامہ کی زبانی۔ دوستو، میں ہوں سمامہ ربانی اور صحابہ کی کہانی میں آج ایک ایسے ننھے صحابی کی کہانی ہے جنہوں نے بچپن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ دوستو، کیا آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ضرور جانتے ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بعد میں یہ ابن عباس کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ان کے والد اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں لیا اور اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی بھی دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ دوستو، آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے لعاب کی گھٹی کی سعادت صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ ابھی ان کی عمر صرف 3 سال ہی تھی کہ مسلمانوں کو ہجرت کا سفر ہوا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی نہیں بھی جانتا تو کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں۔ ہجرت اس سفر کو کہتے ہیں جس میں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر اپنا شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر دوسرے شہر مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ اس ہجرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر جان، مال، قوم، وطن اور قبیلہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایمان ہر چیز سے قیمتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت آنا جانا تھا، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کی خالہ جان تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر کیا، لیکن وہ پھر پیچھے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بڑے پیار سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو اپنے برابر کھڑا کیا تھا، آپ پھر پیچھے کیوں ہو گئے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوگی کہ کوئی آپ کی برابری کرے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دیکھیے کیسا ادب تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برابر کھڑا ہونا بھی خلاف ادب سمجھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کی سنتیں اسی طرح موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تمام تعلیمات پر عمل کریں اور ان کا ادب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر بہت خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اللہ اسے علم و حکمت اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ اس طرح ایک اور موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرمائے تھے۔ کتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز شروع کر دی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی سو گئے۔ جب نماز سے سو کر اٹھے تو دیکھا کہ کسی نے ان کے وضو کے لیے برتن میں پانی رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ یہ تو سب جان چکے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کون تھی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ جان تھی۔ بہرحال اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت دے کر بے حد خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ اسے دین کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا تھا۔
آپ کو ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی باتیں بہت یاد تھی، اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ سنت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شمار بڑے صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کا جتنا ان کو علم ملا تھا اتنا کسی کو نہیں ملا۔ دوستو، اس مبارک کہانی کا بقیہ حصہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں سناؤں گا۔ کہانی کے اس حصے نے آپ نے کیا سبق سیکھا، ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتائیں۔ میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے دوست ثمامہ ربانی کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔ صحابہ کی کہانی ثمامہ کی زبانی۔